رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے بعد ذریعہ معاش کیا تھا؟ بیت المال سے ہی تھا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام جو کہ وقف ہو گئے تھے تو خمس اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا۔ بیت المال میں جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ وہ بنو ہاشم کو قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جو بندہ دین کے لیے وقف ہوگا تو اس کو پھر ذریعہ معاش جو ہے وہ اس طریقے سے کمانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ فل ٹائم وقف ہے، جس طرح کے خلفائے راشدین بھی تھے۔ اور بخاری میں تو باقاعدہ موجود ہے، حضرت ابوبکر نے کہا جب وہ خلیفہ بنائے گئے کہ تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن خلیفہ بنانے کے بعد اگر میں خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں گا تو اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ وہ تو عبد القادر جیلانی مسلح اٹھا کے سونا نکال سکتے ہیں انورٹڈ کامرس میں۔ اور جو امت کہ واقعتاً سب سے بڑے اولیاء میں آتے ہیں ابوبکر، عمر، عثمان و علی، وہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو پھر بخاری میں آتا ہے صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ اتنے خطرناک ہیں ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے، ہمارے لیے تو بڑے زبردست ہیں، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھائیں گے، اس کے بدلے میں وہ خلافت کے امور چلائیں گے۔ یعنی مسلمان عوام وہ سیدنا ابوبکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے اور اس کے بدلے میں وہ خلافت کے امور پورے کریں گے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھا جائے تو یہ کتنی امبیرسمنٹ والی بات ہے آج کے دور میں کہ اتنا بڑا بندہ کہ عوام سے لے کر کھائے، لیکن یہ مشروع تھا۔ نبی علیہ السلام بھی بیت المال میں سے استعمال کرتے تھے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں علماء کی خدمت کریں، لیکن علماء جائیدادیں بنائیں اس کی بنیاد پہ بجائے سبسسٹنس لیول پہ لائف گزارنے کے، وہ غلط بات ہے۔ جائیدادیں بنانی ہے تو اس پروفیشن کو چھوڑ کے اپنا کاروبار کریں یا پیرلل میں اپنا کاروبار کریں، جس طرح یورپ امریکہ میں کئی خطباء ہیں، ائمہ مساجد ہیں جو جابز بھی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے لوگ موجود ہیں، نوکریاں کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ نماز پڑھاتے ہیں، یا تو پھر وہ والا معاملہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص فل ٹائم وقف ہوا ہے تو پھر مسلم عوام کا کام ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائیں۔